اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کے خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے اور اس ماہ مبارک میں بہت سی نسبتیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بھی منسوب ہیں، جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کئی نسبتیں ہیں، وہاں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم الرضوان کی متعدد یادیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی محرم میں ہی ہے۔ اسی مناسبت سے پچھلا جمعۃ المبارک بھی میں نے حضرات حسنین کریمین پر عرض کیا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر رب کریم جل جلالہ کو محبوب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا اہل سنت و جماعت احترام کرتے ہیں اور آپ کی تمام اولاد امجاد سے عقیدت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تین شہزادے حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم، ہم تینوں صاحبزادوں کا احترام کرتے ہیں۔ جان کائنات فخر موجودات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم چاروں صاحبزادیوں کو مانتے بھی ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے، حضور کے 5 نواسے تھے، جس طرح امام حسن ہیں، حسین ہیں، ہم پانچوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو العاص ایک نواسے، حضرت عبداللہ ابن عثمان دوسرے نواسے، حضرت محسن اور حضرت امام حسن اور امام حسین کریمین اور رحمت، ان پانچوں ہم نواسوں کا احترام کرتے ہیں۔ پانچوں حضور کے نواسے ہیں، پانچوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں ہیں، ہم چاروں نواسیوں کا بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح نواسوں کا احترام کرتے ہیں۔ اولاد رسول ہیں، ہاں جی، نسبت رسول ان کو حاصل ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی کا نام سیدہ امامہ بنت ابو العاص اور سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ
اور ام کلثوم بنات علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم چاروں نواسیوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ پوری نسل پاک ہی حضور کی نور و علی نور ہے۔ میرے امام فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت اور عقیدت کا ثمر اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی قدر آل نبی کے ساتھ پیار بھی زیادہ بڑھتا ہے اور ایمان بھی آپ کا ترقی پذیر ہوتا ہے۔ سب سے کامل ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا ہے، جنہوں نے حضور کو ایسے آمنے سامنے دیکھا ہے، حضرت ان کے ایمان کا مقابلہ کوئی کائنات کا دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ جن ہستیوں نے حضور کی گود میں کھیلا ہے، حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے، وہ اہل بیت اطہار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ازواج کی گود مبارک میں سر انور رکھا ہے، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ اسی لیے محبت رسول میں بھی ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتوں کے احترام میں بھی ان کا انداز سب سے نرالا ہے۔ ان کی آپس میں الفت ہماری سوچ سے بھی بلند تر ہے۔ آج جو بد نصیب شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان محبت اور عقیدت کا رشتہ نہیں تھا۔ حضرت وہ بندہ قرآن و حدیث سے ناواقف ہے۔ قرآن پاک اللہ کی پاک کتاب جھوٹ سے پاک، مصلحت سے پاک، سیدھا روز روشن کی طرح وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ کسی کے اندر ایمان ہے تو اس کو بھی خوب ظاہر کر کے بیان کرتا ہے، اگر نفاق ہے تو اس وقت کھول کے بیان کرتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے شیر و شکر اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اب قرآن نے ہمیں یہ بتایا صحابہ کے اندر، اہل بیت کے اندر کوئی بھی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی ان کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ خالصتاً جاہلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں۔ صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کا تذکرہ یقیناً باعث رحمت اور برکت ہے، مگر فقط ان کا نام لینا، ان کے پیغام کو چھوڑ دینا درست نہیں۔ دیکھیں نا جی، میں کہوں جی یا حسن یا حسین یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا حسن یا حسن یا حسن، یا حسین یا حسین یا حسین، میں کہتا جاؤں، لیکن نہ میں علی کی مانوں، نہ میں حسن کی مانوں، نہ میں حسین کی مانوں علیہم الرضوان، تو کیا میری محبت سچی ہے؟ اللہ 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 اللہ، میں ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ ہی کرتا چلا جاؤں، لیکن جو اللہ نے مجھے کہا ہے وہ نہ مانوں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
میں دن رات یہی نعرہ لگاتا جاؤں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ بات نہ مانوں، حضرت یہ محبت نہیں کہلاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچے محب بنیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی سیرتوں کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ دعویٰ اور چیز ہوتا ہے، عمل جو ہے، عمل خود بخود بتا دیتا ہے کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، حضور نے نماز پڑھی، حضرت علی نے نماز پڑھی، حضرت امام حسن نے پڑھی، امام حسین نے پڑھی، خاتون جنت نے پڑھی، ساری آل پاک نے پڑھی۔ اب میں یہ کہوں کہ مجھے حضور سے، اہل بیت سے، صحابہ سے محبت ہے، لیکن نماز میں ایک بھی نہ پڑھوں تو ایمان سے بتائیں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ میرا عمل بتا رہا ہے میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ حضرت یہ بجائے اس کے کہ محبت کا یہ کوئی ہمارے لیے دلیل بنے، بلکہ یہ ہمارے نفاق اور ہمارے بغض کی یہ دلیل ہے کہ میں نام تو لے رہا ہوں لیکن ان کی بات نہیں مان رہا۔ ہماری ساری زندگی حسنین کریمین کے نقش قدم پر، اہل بیت کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر، اور بالخصوص حضور جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جب تک نہیں ہوگی، حضرت ہم سچے محب نہیں کہلا سکتے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا وہ دعویٰ تو محبت کا کرے، لیکن اس کی شکل و صورت بتا ہی نہیں رہی کہ یہ حضور سے محبت کرتا۔ دیوانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں دیوانہ ہوں، اس کی حرکتیں بتا دیتی ہے یہ دیوانہ ہے۔ آپ پاگل کو کیسے پہچانتے ہیں؟ پاگل آپ کو بتاتے ہیں کہ پاگل ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں جی۔ عاشق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق کا عشق بتا دیتا ہے میں عاشق ہوں۔ حضرت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر وہی شکل و صورت، وہی معاملہ کرنا فرض عین ہے، لیکن حضرت کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ میرے سونے نے کیسے سر انور پر دستار سجائی، کیسے آپ نے لباس مبارک زیب تن فرمایا، کس طرح آپ جناب نے گفتگو فرمائی، کس طرح آپ کے عمل مبارک تھے، یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم اپنے دعوے میں سچے کوئی نہیں، جھوٹے ہم۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حق کو سر بلند کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے مال، جان اور رفقا اور خاندان سبھی کو قربان کر دیا۔ آپ اگر میری محفل میں شریک تھے 10 محرم الحرام کی، تو میں نے اس محفل پاک میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے کون کون سے بیٹے میدان کربلا میں موجود تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بھائی میدان کربلا میں موجود تھے، کتنے افراد جو اہل بیت اطہار میں سے تھے جنہوں نے میدان کربلا میں شہادت، جن کو شہادت نصیب ہوئی، اور کون کون سے صحابہ کرام تھے، حضرت علی کے کتنے بیٹوں کے کیا کیا نام تھے، یہ بھی میں نے محفل پاک میں عرض کیا تھا۔ اگر آپ سننا پسند فرمائیں تو اس کو دیکھیے گا، میرے چینل پہ چڑھا ہوا ہے، اس میں نے یہ ساری گفتگو میں نے تفصیل سے عرض کی ہوئی۔ یہاں پر مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ دل و جان سے دین کی خدمت کریں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ یزید حکومت کا اہل نہیں تھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قیمت پر اس کی بیعت نہیں کی۔ حسینیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف اہل افراد کو ہی ووٹ دیا کریں۔ محرم الحرام میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں نے یہ اپنی اس محفل پاک میں بھی عرض کیا تھا، جاہل علماء نے، بلکہ علماء کیا ہے، وہ ہے ہی جاہل، تو عالم کہنا تو اس کی علم کی توہین ہے۔ جاہلوں نے، ذاکروں نے اور مرثیہ خانوں نے اور نوحہ خانوں نے اتنی جھوٹی شانیں حسنین کریمین کی بنا دی ہیں، اتنی جھوٹی بنا دی ہیں، الامان علی فیس۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں حسنین کریمین کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، حضور کی شان ملتی ہے ہمیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے۔
حضرت علی کی شان بھی مل رہی ہے، خاتون جنت کی شان بھی مل رہی ہے، امام حسن کی بھی مل رہی ہے، امام حسین کی بھی مل رہی ہے، نبی پاک کی بھی مل رہی ہے، صحابہ کی بھی مل رہی ہے، شہداء کی بھی مل رہی ہے، شہید کی یہ شان، یہ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اہل بیت کی فضیلت بھی ملتی ہے، حدیث پاک اور صحیح روایتیں، جھوٹی روایتیں نہیں، اچھا جی، صحیح روایتیں ہمیں اہل بیت کی شان میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کی شان میں بھی ملتی ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں بھی ملتی ہیں، آپ کے ازواج کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ ہمارے تاریخ کے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اپنی زندگیوں کو کھپانے کے بعد ان ہستیوں کی شانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے، جب قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، حدیث پاک میں ان کی شان موجود ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، تو پھر ہمیں جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت کیا؟ سادہ سی بات ہے قبلہ، جب قرآن ایک بات بیان کر رہا ہے، کس ماں کے لال کے اندر جرت ہے کہ قرآن سے افضل کسی چیز کو کہے؟ قرآن سے افضل کسی کی کوئی بات نہیں۔ جب اللہ کے قرآن میں آیات مقدسات اس بات پر شاہد ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی شانیں موجود ہیں، صحیح روایات موجود ہیں، تو پھر جھوٹی روایات کا سہارا کیوں لیا جائے؟ آج سوشل میڈیا اتنی بڑی بلا بن چکی ہے، دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی اسلام مخالف، اہل بیت کا دشمن، صحابہ کا دشمن، حضور پر تنقید کرنے والا، جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اپنے ممبروں سے ان کے جاہل خطباء واعظین جھوٹ بیان کر رہے ہیں، وہ تو ایک منٹ میں دلیل پکڑے گا۔ ابھی یہ محرم 10 محرم گزری ہے نا جی، جتنی خرافات تھیں وہ ساری خرافات سامنے آئیں کھل کے نہیں، کہ ماتم کو ڈانس کے انداز میں کیا جا رہا ہے، ماتم ڈھول ڈھمکے پر کیا جا رہا ہے، ماتم جو ہے وہ کوئلوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، گولیوں سے اپنوں کو اڑایا جا رہا ہے، بندوقوں کا ماتم کیا جا رہا ہے، زنجیروں کا ماتم کیا جا رہا ہے، چھریوں کا ماتم کیا جا رہا ہے، گھوڑوں سے منتیں مانی جا رہی ہیں، گھوڑوں کا منہ پانی کے اندر، لنگر کے اندر، ان چیزوں کے اندر ڈلوا کے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، ان تمام خرافات کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ حسنین کریمین سے کیا تعلق ہے اس کا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آگے قرآن بھی پڑھا ہے، میرے آگے حدیث بھی پڑھی ہے، میرے پاس تفسیر بھی پڑھی ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن ہے، مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، ایک روایت آپ، ایک عمل اہل بیت میں سے مجھے یہ بتا دیں، اللہ کی قسم میں خود شیعہ ہو جاؤں گا، میں اپنی نسل کو لے کے شیعہ ہو جاؤں گا۔ مجھے جب قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، مجھے جب حدیث بتا رہی ہے، مجھے محدثین مفسرین سے پتہ چل رہا ہے ان کی عظمتیں کیا ہیں، تو قرآن سے بڑی کتاب میں کسی کو نہیں مانتا، نبی کے فرمان سے بڑا فرمان کسی کا نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد ہم تقویت ایمان کے لیے، دل کی تسلی کے لیے ہم محدثین کے اقوال بھی لے لیتے ہیں، مفسرین کے اقوال بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہماری اصل بیس کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ اب حضرت امام علی مقام محتاج ہو گئے گھوڑوں کے، معاذ اللہ، کوئلوں کے، چھریوں کے، یہ کون سا ماتم؟ کہتے جی ہمیں غم ہو گیا، تو پھر باپ کے مرنے پہ بھی ایسے ہی غم کیا کرو نا، ماں کے مرنے پہ بھی ایسا کیا کرو نا۔ تو اگر ماں باپ کے مرنے پہ ایسا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے یہ تو سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ یہ ڈھونگ ڈراموں سے اہل بیت کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن فتاوی رضوی شریف کی جلد نمبر 24 میں صفحہ نمبر 514 رضا فاؤنڈیشن کا مطبوع ہے، لاہور سے ہی یہ چھپا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جھوٹی روایات بیان کرنا اور سننا حرام ہے۔ ظاہری بات ہے جب قرآن چھوڑ کے آپ ان کے اوپر ان کو سنیں گے تو پھر یقین انہی کے اوپر بنے گا نا۔ دوسری بات، ایسی باتیں کرنا اور سننا جس سے عوام کے عقائد خراب ہوں اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ حضرت
تذکرہ شہادت سے مقصود غم پروری، بناوٹ، رونا دھونا ہو تو یہ نیت شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ تاہم اگر اہل بیت کے فضائل اور مناقب سے متعلق صحیح روایات کی جائیں اور ضمناً ان کے صبر اور استقامت کا ذکر کرنے کے لیے شہادت کو بیان کیا جائے اور محبت کے تقاضے سے بے اختیار آنسو آ جائیں تو حرج نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ نمبر 515 پر یہ بات موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، محبت کا تقاضا۔ اب میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک عرض کروں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ نے ایسے گود میں ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضور نے ماتم نہیں کیا، حضور نے بال نہیں کھولے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک نہیں ڈالی، حضور نے جوتے نہیں اتارے، حضور نے کپڑے نہیں اتارے، حضور نے زنجیریں نہیں پہنی، حضور نے کڑیاں نہیں پہنی، حضور قیدی نہیں بنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ ایسے آپ کے ہاتھ میں آپ کا صاحبزادہ ہے، بیٹے سے زیادہ کون بندے کے قریب ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے ایسے چھم چھم آنسو بہہ رہے، ایسے ایسے حضور آنسو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، میں نے ماتم سے منع کیا ہے، میں نے جزا فضا سے منع کیا ہے، چیخ و پکار سے منع کیا ہے، لیکن یہ تو رحمت ہے۔ ان کی محبت میں آنسو ہیں، اس کو غم کہتے ہیں۔ ہماری ماں فوت ہو جائے، ہمارا باپ فوت ہو جائے، ہم ان افعال میں سے کوئی فعل نہیں کرتے، ہمارے آنسو نہیں رکتے۔ یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے غم کا انداز۔ اب یہ کہا جائے کہ صحابہ یہ جو ہم محبت حسین میں کرتے ہیں یہ سب ڈرامے بازی، سب دکھاوا ہے۔ یہ کون سا محبت کا ایک انداز ہے؟ یہ کوئی انداز نہیں، یہ سب جھوٹ ہے اور سب بے ایمانی ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عظمت اور فضیلت والے مہینے میں نوحہ، سوگ، امام حسین کا فقیر بن کر مانگنا، جوتا نہ پہننا، تعزیہ بنانا وغیرہ متعدد بے ہدا خلاف شرع رسمیں رائج ہیں اور کئی قسم کے جاہلانہ خیالات پائے جاتے ہیں، حالانکہ ان سب کاموں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ یہ 24ویں جلد کی صفحہ نمبر 488 میں فرمایا۔ اب ان ایام کے ساتھ رنگوں کو بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ مخصوص ایام آتے ہیں، نمبر 1 پر سیاہ کلر پہننا از خود حرام نہیں ہے، کالے کپڑے پہننا از خود حرام نہیں ہے، لیکن ان خاص ایام میں پہننا، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، یہ خاص رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ان کو آپ کوئی دوسرا کلر پہنے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ان خاص ایام کے اندر یہ لوگ کالے کپڑے پہن کر اپنی رنگ، اپنی نسل اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ سبز، یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے۔ ان کے اندر پھر ایک اور گروپ ہے جو تعزیے بناتے ہیں، معاذ اللہ، وہ صرف سبز کپڑے پہنیں گے، وہ ان کی خاص نشانی ہے۔ پھر سرخ ان کے اندر کپڑے پہنے جائیں گے، اور یہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ آج بھی بعین ہی اسی طرح یہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندو، کیا اب محبت اہل بیت کے لیے ہمیں ان رافضیوں کے طریقے کو اپنانا پڑے گا تو ہم محبت اہل بیت کے افراد کہلائیں گے؟ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا؟ ہم اتنے علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم علمی طور آج تک ہم نے اپنے علماء کو سنا ہی نہیں، ہم نے اپنے علماء کی تحریرات کو پڑھا ہی نہیں۔ اب ایک ان کے آپ سنتے ہیں نوحے مرثیے، آپ اس کی جگہ اپنے ائمہ کرام علیہم الرضوان کی اور جتنے بھی محدثین ہیں، آپ ان کی باتوں کو، ان کے اشعار کو کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابہ اپنا ہمارے ماضی قریب کے اندر
اور آج بھی اہل سنت کا ایسا ایسا کلام ہے کہ بندہ پڑھتا ہے جھوم جاتا ہے. اور ہمارے کلام کے اندر آپ کو اہل سنت کے کلام کے اندر کہیں توہین نظر نہیں آئے گی، فضیلت ہی نظر آئے گی، عظمت ہی نظر آئے گی. میں چند صدیوں پہلے سے آپ کو عرض کروں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا اشعار کہے اور کس خوبصورت انداز میں کہے. آپ اس زمین پر اپنے اشعار لکھیں. مثلا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو اس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے. اب یہ کیسی خوبصورت بات ہے، اس میں کوئی توہین نہیں، کسی کوئی حجم نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت اور عظمت کو بڑھا دیا گیا کہ بھئی جب قرآن نے فرض قرار دیا ہے آپ ان سے محبت کیوں نہیں کرتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کتنی خوبصورت بات. ہاں جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، غور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. کتنی خوبصورت بات. ہاں جی، اور پھر یہ ہمارے جدید جو عالم دین ہیں یہ ان کا کلام ہے. دور جدید کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں یکفیکم من العظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام صاحب فرماتے تمہاری عظمت اور شان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہ آپ میں سے کوئی مسلمان اس بات کا انکاری ہے کہ جو بندہ نماز میں درود پاک نہ پڑھے اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوتی. کم از کم شارٹ سے شارٹ مجبوری سے مجبوری کے عالم میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھنا فرض ہے. باقی سنت ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ باقی پورا پڑھنا تو سنت ہے، دعائیں پڑھنا یہ. لیکن جو مجبوری سے مجبوری بھی ہو جائے تو درود کے بغیر نماز نہیں ہونے والی. اور درود پاک کے اندر اہل بیت کا ذکر پاک ہے. اب اس زمین کے اوپر اشعار لکھے نا، یا تو یہ کہیں کہ ہمارے سارے نعت گو بھی مر گئے، ہمارے سارے نعت خواں بھی مر گئے، ہمارے سارے شاعر بھی مر گئے، جن کے پاس یہ علم تھا وہ علم رکھنے والے سارے مر آ گئے ہیں، روئے زمین پر کوئی موجود نہیں. اب ہمیں مجبوری ہے جی، ہم علمی یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسروں کی جو ہے علمی محنتوں سے ہم ان کے ایک بھی جو مصائب ہیں ان میں انسانیت والی بات کوئی نہیں. موٹی سی بات ہے حضرت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک مسلمان کی بیٹی کو، ان کی عزت و آبرو سلامت رکھے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی شرارت کرے، کوئی بدتمیزی کرے، وہ حادثہ ہو جائے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو وہیں پر چھپا دیا جائے، اس کو بندر عام پہ نہ لایا جائے. چلو ایک مسئلہ بتاؤ، آپ زیادہ سیانے لوگ ہو، کسی کی بیوی فوت ہو جائے، مرنے کے بعد میت کو غسل دینے کے بعد کیا غیر محرم بندہ، غیر مرد جو ہے اس کی بیوی کو دیکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد فوت ہوگی نا، کفن میں پڑی ہے نا، تو وہ دیکھ سکتا ہے. بڑے تعجب کی بات نہیں؟ مری ہوئی کو تو اتنا احترام کر رہے ہو، اور زندہ کو تیار کر کے لے کے جا رہے ہو. مری ہوئی کے بارے میں بری باتیں کرنا، اس کی عزت کے شان کے خلاف کرنا، یہ جائز بات ہے؟ تو اور زندہ کے بڑے تعجب کی بات ہے. تمہاری مائیں، بیٹیاں، بیویاں تو اس عزت اور احترام کی لائق ہیں کہ ان کے جب بھی بات کی جائے بڑی عزت کے ساتھ بات کی جائے. اور ہم کن کا وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی صاحبزادیوں کا، ان شہزادیوں کا. حضرت صاحب میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی میں ان کے نام لے لے کر معاذ اللہ کہوں کہ ان کے دوپٹے اتار دیے گئے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کے ساتھ یہ ستم ہو گیا، یہ ستم ہو گیا. وہ یہ بغیرتی کی انتہا ہے. تیرے گھر کی بیٹی کی عزت اتنی ہے کہ اس کے احترام کے ساتھ بات کی جائے.
لیکن جب ان کے گھرانے کی عزت کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ان کو تو محبت ہی نہیں ہے اہل بیت سے۔ اب محبت اہل بیت کے لیے یہ جھوٹی باتیں جن کا کوئی سر پیر کوئی نہیں، جن کا کوئی ذکر کہیں پر نہیں، آپ پہ کتابیں گھڑ گھڑا کے اس میں سے نکال کے لے کے آ جانا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس دور کے اندر ایسی نئی خرافات اور بدعات پیدا کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اب فاطمہ الزہرا کی شہادت کو باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا ہے یہ 1-2 سال کے اندر، اور باقاعدہ وہ منایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر ان کے دروازے کو لات ماری، آگ لگائی، وہ دروازہ گرا ان کے پیٹ کے اوپر، ان کے بچہ تھا وہ بچہ ضائع ہو گیا اور مائی صاحبہ شہید ہو گئی۔ تاریخ کا اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تاریخ کا اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خاتون جنت بھی تشریف فرما ہیں، اماں جی عائشہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ بات کہی، آپ رونے لگ گئیں۔ پھر حضور نے آپ کے کان میں کچھ بات کہی، آپ مسکرانے لگ گئے۔ اماں جی عائشہ کہتی مینوں پتہ نہیں لگا یہ بات کیا ہوئی، میں نے پوچھا تو آپ خاموش ہو گئیں۔ پھر بعد میں نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ آقا نے کون سی ایسی بات کہی تھی، آپ رونے لگ گئیں، فرمانے لگیں کہ امی جان آقا جی نے فرمایا کہ اب میں آپ لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں، میرا وقت وصال آ چکا ہے۔ حضور بیمار ہوئے اور مرض وصال کے اندر آپ کو لاحق ہوا، آپ کا وصال ہوا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو مجھے ظاہری بات ہے بیٹی ہوں، باپ کی جدائی نہیں برداشت ہوئی۔ پھر آقا جی نے مجھے ایک اور بات کہی، وہ بات آقا جی نے فرمائی بیٹی فاطمہ پریشان ہونے کی بات نہیں، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد خاتون جنت کا وصال ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون جنت جا کے ملی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا زمانہ خلافت ہے تقریباً کوئی بتائے؟ 2 سال کا ہے، تقریباً 2 سال کا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خاتون جنت کا وصال تو 6 ماہ بعد ہو چکا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد خاتون جنت کا وصال ہو چکا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا زمانہ خلافت گزر چکا ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ رہا ہے۔ جو شخص فوت ہی 2 سال پہلے ہو چکا ہے اس کو بعد میں شہید کیسے کیا جائے گا؟ یہ تو بتاؤ نظر ماں کے بچوں، یہ ان کی علمی تحقیق ہے۔ جو بندہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، 2 سال کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے آتے ساتھ ہی یہ کام کر دیا، تو پھر یہ بنتی ہے صورتحال۔ پھر اس وقت حضرت امام حسن بھی زندہ ہیں، امام حسین بھی زندہ ہیں، علی المرتضیٰ بھی زندہ ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی، جو پوری دنیا کے عالم کفر سے ایک وقت میں آپ نمرد آزما ہو سکتے ہیں، جن کے طاقت اور قوت اور جرت اور بہادری کا عالم یہ ہے، جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کرنا سکھائی ہوں، لڑائی کرنا سکھایا ہو، جس کو حضور نے شیر خدا کہا ہو،
جس کے پاس تلوار ذوالفقار جیسی ہو، جس کے پاس للکار شیروں سے بھی اوپر ہو، یار ان کی للکاریں، غیرتیں، ان کی جرتیں، ان کی بہادریاں کدھر گئیاں؟ دو آدیاں ماں نو شہید کر چھڑیا، ان دی بیوی نو شہید کر چھڑیا، جو انہاں دی غیرت کتھے گئی سی؟ دنیا کا وہ سب سے بڑا بے غیرت بیٹا ہے جس کی ماں کو کسی نے مار دیا ہو اور وہ بدلہ ہی نہ لے سکے، اس سے بڑا بے غیرت کوئی ہے؟ اس کی ماں کو کوئی کہہ رہا ہے حضرت میری ماں کو میرے سامنے کوئی صرف گالی دے، یا او نہیں یا پھر میں نہیں، ہم دونوں میں سے ایک کام کریں گے۔ ہم بے شک بے نسل لوگ ہیں، ہماری کوئی نسل نہیں، ان کے جوتوں پر ہماری ساری نسلیں قربان ہیں، لیکن میری غیرت کا تقاضا یہ ہے، میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو کوئی چھیڑ جائے اور میں چپ کر کے بیٹھا نہ ہوں، میرے تو وڈا بے غیرت کون ہے؟ میری بیوی میرے سامنے کوئی چھیڑ جائے، چھیڑنا یعنی مارنا تو ایک پاس سے رہا ہے، چھیڑ بھی جائے، میری دھی نو چھیڑ جائے، میری ماں نو چھیڑ جائے اور میں زندہ رہاں، حضرت میرے تو وڈا کوئی بے غیرت ہی نہیں دنیا دے اندر۔ چھیڑ کے ویکھو، یا او نہیں یا پھر میں نہیں، بھاویں جنی مرضی میری طاقت ہے مر جاواں گا، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے میرے گھردیاں دے اوتے عزت نہیں آنی چاہیے۔ اور اس سے بڑا بے غیرت کون ہے جو کہے حضرت امام حسن زندہ تھے، امام حسین زندہ تھے، علی المرتضیٰ زندہ تھے اور خاتون جنت جگر گوشہ رسول کو شہید کر دیا گیا؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ وہ لوگ صرف اور صرف خاندان رسول کے خلاف بکواس کرتے ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایسی ایسی بکواسات جن کا سر پیر ہی کوئی نہیں، سرے سے ہی پیر کوئی نہیں۔ اکھے جی صدیق اکبر نے باغ فتح نہیں دیا، بی بی جی آئیں اور انہوں نے مانگا، صدیق نے منع کر دیا۔ او پھٹے منہ تہاڈی تحقیقاں دے اوتے یہ اس صدیق کی بات کر رہے ہیں کہ صرف زبان رسول ہلی، سارا کچھ اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک کھجوراں دے باغ دے پیچھے روندے پھر دے، جو بندہ اپنا سارا مال اٹھا کے دے دے اور وہ ان کے قدموں میں رکھ دے، یا رسول اللہ، ایک دفعہ نہیں، دو مرتبہ بندہ زیرو ہو جائے، یار بڑی جرت کی بات ہے، بڑی جرت کی بات ہے۔ لیکن زبان رسول پر اس طرح اپنے آپ کو نچھاور جو کر دے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بی بی جان کا حق کھا لیا۔ او فٹے منہ تہاڈی تحقیقاں دے ہوتے، ہم ایسی تحقیق نہیں مانتے۔ صدیق کو صدیق میرے رب نے کہا ہے، عتیق مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضرت امام حسن جب خلیفہ وقت بنے تو اپنی اماں جان کا حق کیوں نہیں لے لیا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی، کسی کا ایک ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں رہنے دیا، پوری دنیا کے مظلوموں کو حق لے کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا میدان کربلا بھی اس لیے سجا تھا کہ وہ مظلوموں کا حق لے کر مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے، مظلوموں کو واپس کرنا چاہتے تھے۔ یار وہ اپنی ماں کا حق ہی نہیں لے سکے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ جانے ایسے جاہل قسم کے مورخ ایسی غلط قسم کی جھوٹی روایات کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، جو 14 صدیاں پہلے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ اب قرآن پاک کی سورہ نور شریف کی 18 آیات مقدسات، یہ میری ماں، تمہاری ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ خاشیہ کی پاک دامنی کو بیان کر رہی ہے۔ یہ پاک دامنی اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن آج کا بے غیرت ان کو تبرہ کرے اور یہ نظریہ اپنی کتابوں میں لکھ کے جائے کہ آج جب مہدی آئیں گے معاذ اللہ ان کو قبر سے نکال کر اس پر زنا کی حد جاری کریں گے۔ وہ کیسا غلط قسم کا وہ جاہلانہ تمہارا عقیدہ ہے، قرآن کی آیات پر تمہیں یقین نہیں ہے، اور اللہ جانے بغض رسول اور بغض اہل بیت کے اندر اتنے اندھے کیسے ہو گئے کہ تم ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہو جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کا پاک کلام ان کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کچھ نامناسب چیز لگ گئی آپ کے نالین شریف کے ساتھ، حضور نماز پڑھ رہے ہیں،
جبریل امین آ گئے نماز کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین شریف کے ساتھ کچھ نامناسب چیز لگ گئی ہے یا رسول اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے آپ پاک ہیں محبوب، اور نامناسب چیز کا آپ کے ساتھ نسبت کرنا یہ رب کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، نالین اتار دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار دیے، یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ حضور نے نالین اتارے، پیچھے صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے ساروں نے جوتے اتار دیے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ سے حضور فرمانے لگے، بھائی مجھے تو آ کے جبریل نے کہا تھا آپ نے نالین اتار دیجئے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا نہ ہم نے اس کا پیغام سنا، ہم نے تو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو آپ کی ادا کو ادا کیا ہے، ادائے یار ہمارے سامنے تھی، ہم نے اس ادا کو ادا کر دیا، آپ نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا، ختم ہو گئی بات۔ یعنی رب کریم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی نالین کے ساتھ اتنی سی کوئی نامناسب چیز حضور کے نالین کے ساتھ لگ جائے۔ اور کافر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے یہ مکمل پلیت ہے، پلیت ہے، پلیت ہے، گھوں کی طرح، گند کی طرح پلیت ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے یار، پلیتی نالین کے ساتھ لگ جائے، رب کو گوارا نہ ہو۔ جو بکواس کرتے ہیں فاروق اعظم کے بارے میں، جو بکواس کرتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، یہ دونوں یار تو حضور کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں، یہ دونوں یار تو حضور کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں۔ وہ رب کیسے گوارا کر لیتا کہ جن کا ایمان مشکوک ہوتا ان کو حضور کے ساتھ لٹاتا۔ 4 ہستیاں حضور کے روضے میں صرف آئیں گی، پہلے میرے آقا جی کی ذات ہے، دوسری صدیق اکبر کی ذات ہے، تیسری فاروق اعظم کی ذات ہے، چوتھی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پہلے حضور کا روضہ، پھر صدیق اکبر کا روضہ، پھر عمر فاروق اعظم کا روضہ، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا روضہ ہے۔ ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، درمیان میں 2 ایسے حضور کے یار جو زمینوں پر حضور کے وزیر ہیں۔ اور یار کو عقل کو ہاتھ مارو، نبیوں کے دوران اللہ ایسے بندے کو رکھتا جن کا ایمان ہی مشکوک تھا، بھائی جن کے ایمان پر مکمل کامل اکمل یقین تھا، اللہ نے ان کو رکھا، ادھر بھی نبی رکھا، ادھر بھی نبی رکھا، عمل سے بتا دیا۔ اوے قیامت تک آنے والے انسانوں سن لینا، حضور کے یاروں میں سے ان 2 یاروں کا، ان کے ایمان کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے، رب رحمان بھی دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں، آنے والا رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ پھر آخری بات سماعت فرماؤ، ہمارے علماء کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس قرآن کی آیت کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ جس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے اسی مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ ہم جب اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو مٹھی پہلی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری میں کہتے ہیں وفیہا نعیدکم، پھر تیسری میں کہتے ہیں منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے تو بنایا گیا، اسی میں دفنایا گیا اور اسی سے اٹھایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس مٹی سے انسان کی تخلیق کی جاتی اسی مٹی میں اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا بندہ پیدا یہاں پہ ہوا، بڑا یہاں پہ ہوا، جوان یہاں پہ ہوا، فوت کہیں اور ہو۔ میرے چچا جان وہ پیدا پاکستان میں ہوئے، جوان پاکستان میں ہوئے، لیکن پھر باہر چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہیں پر ان کا وصال ہوا، وہیں پر ان کے تدفین کر دی گئی۔ کئی لوگ پیدا یہاں پر ہوتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہیں پر فوت ہوتے ہیں، وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے۔ کوئی جنت معلیٰ میں دفنا دیا جاتا ہے، کوئی جنت البقیع میں دفنا دیا جاتا ہے، کوئی مکے دفنا دیا جاتا ہے، کوئی مدینے میں دفنا دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد ان کی میتیں واپس آتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں سے مٹی لے کر ان کی تخلیق کی جاتی ہے وہ مٹی وہیں پر واپس ہوتی ہے۔ ذرا عقلوں کے دروازے کھولو، ذرا محبت اور ایمان کے دروازے کھولو اور سوچو، نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی تھی وہ وہیں پر تدفین ہے۔ معلوم ہوا جس مٹی سے حضور کا جسد انور بنایا گیا وہی مٹی صدیق اکبر کو بھی لگی ہے، وہی فاروق اعظم کو بھی لگی ہے، وہی مٹی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لگی ہے۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے اس مٹی سے پاک، حجرہ عائشہ سے پاک،
کائنات میں کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پر میرا سونا نبی جلوہ گر ہے۔ اگر میرا نبی جس خاک انور سے بنایا گیا، وہیں سے صدیق بنایا گیا، وہیں سے فاروق اعظم بنایا گیا، اسی خاک سے عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا ہے، اور وہیں پر وہ لوٹ رہے ہیں، بڑی جرت کی بات ہے یار ان کے ایمان پر کوئی شک کر جائے، بڑی جرت کی بات ہے۔ یوں کہیں کہ جاہلوں میں جو سب سے ٹاپ پر ہوگا وہ یہ عقیدہ رکھے گا، جس کے حجرے کی مٹی کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے۔ اس خاتون جنت بی بی عائشہ کی پاکیزگی کا عالم کیا تھا، قرآن نے بتایا، میں رب رحمان اس کی پاکیزگی بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ حضرت صرف عائشہ پر انگلی نہیں اٹھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عائشہ کی ہر شے پر انگلی اٹھے گی۔ میرے رب نے کہا او چپ کر جاؤ، میں رب رحمان ہو کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، میرے نبی کے گھر میں کوئی پلیت نہیں آیا، میرے نبی کے گھر میں جو آیا پاک ہی آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔